یہ آیت نمبر 221 جہاں پر ختم ہو رہی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ ویسألونک، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں، قل هو اذى، تو آپ فرما دیجئے کہ وہ قابل نفرت چیز ہے، فاعتزلوا النساء، بس تم جدا رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے ایام میں، ولا تقربوهن، اور نہ قریب جاؤ ان کے، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فإذا تطہرن، پر جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فأتوہن، تو آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آنے کا حکم دیا، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ویحب المتطہرین، اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کیونکہ پچھلی آیت کے اندر نکاح سے متعلق احکامات تھے، تو اس آیت میں میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کے کچھ مسائل بیان فرمائے گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ جب مدینہ آئے تھے تو مدینہ کے ارد گرد یہود آباد تھے، اور یہود کے ہاں یہ حکم تھا کہ وہ بیوی کے خاص ایام میں، جس کو ماہواری کے ایام کہتے ہیں، ان ایام میں بیوی کو بالکل جو ہے الگ کمرے میں بند کر دیتے تھے، نہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نہ اس کے ساتھ کھانا پینا، جب تک جو ہے اس کے ماہواری کے ایام ختم نہیں ہوتے تو وہ اس کو الگ تھلگ رکھا جاتا۔ تو ماہواری اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہر صحت مند عورت کو مہینے میں ایک دفعہ جو ہے یہ دن آنا ضروری ہوتے ہیں، اور اس کی پھر جو اوقات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی کم سے کم جو مدت ہے وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو آ سکتے ہیں وہ 10 دن تک آ سکتے ہیں۔ 3 دن سے جو کم ہے وہ بھی بیماری کا خون کہلائے گا، وہ خاص ایام کا نہیں کہلائے گا۔ اگر 10 دن سے اوپر ہو جائیں تو پھر وہ بھی جو ہے خاص دن کے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بھی بیماری کے ہوں گے۔ تو اب یہ جو خاص ایام ہیں ان کے اندر ایک تو نہ عورت نماز پڑھ سکتی ہے، اور دوسرا شوہر جو ہے اس کے پاس جا سکتا ہے، یعنی اسی سے متعلق صحابہ کرام کا سوال تھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، کہ اہل کتاب کا تو یہ طریقہ ہے، اور اہل کتاب میں یہود کا، اور جو عیسائی تھے ان کا بعض جگہ آتا ہے کہ ان کے ہاں سب کو جائز تھا، بیوی کے ساتھ مجامت بھی جائز تھی۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ اسلام کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ قل هو اذن، تو آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ جو ہے اذن قابل نفرت چیز ہے۔ اذن کا معنی تکلیف بھی آتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے۔ یہاں اذی کا معنی تکلیف دینے والی چیز، اور اذی کا معنی جو ہے گندگی، پلیدی اور قابل نفرت چیز کے بھی آتا ہے۔ تو یہ ایام حیض کے جو خاص ایام ہیں اور ان میں جو خون نکلتا ہے تو یہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو لہذا تم جو ہے عورتوں سے ان حیض کے ایام میں جدا رہو۔ اب جدا رہنے کا مطلب ایک تو وہی نکلتا ہے جو اہل کتاب جس طرح جدا رہتے ہیں کہ بالکل عورت کو الگ تھلگ کر دیتے ہیں اور بالکل اس کے قریب نہیں جاتے، نہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، نہ کھاتے پیتے ہیں، ایک تو یہ ہے۔ لیکن حدیث پاک میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ جدا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو ہے اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ تم ان ایام میں بیوی کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہو سوائے مجامت کے، کہ مجامت نہیں کر سکتے، صحبت نہیں کر سکتے، باقی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان ایام کے اندر ہمیں جو ہے وہ خوب جو ہے نا کپڑے لپیٹنے کا حکم فرماتے، اور ہمارے ساتھ جو ہے لیٹ بھی جاتے، اور پھر جو ہے ہمارے ساتھ کھانا پینا بھی ہمارے ساتھ کھاتے، اور یہاں تک کہ میں جو ہے وہ اگر ہم گوشت کھا رہے ہوتے، ایک ہڈی اگر میں نے جو ہے اس کو اپنے منہ میں لیا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہڈی مجھ سے لے کر اسی جگہ جو ہے منہ بھی جو ہے اس کو خود بھی نوچتے، اور اگر میں نے پانی پیا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گلاس کو اسی جگہ رکھ کر جو ہے منہ رکھ کر پانی بھی پیتے۔ یعنی یہ امت کو تعلیم دی کہ ان ایام کے اندر جو ہے بیوی کے ساتھ کھانا پینا، لیٹنا اور گوش و کنار کرنا یہ چیزیں جائز ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ مجامت نہیں کر سکتا ان ایام کے اندر، اور پھر ناک سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے اس حصے کو آدمی
جو ہے وہ بغیر کپڑے کے مس بھی نہیں کر سکتا، کہ درمیان میں کپڑا حائل ہے تو بیوی سے انتفاع حاصل کر سکتا ہے، استمتاع کر سکتا ہے، اور کپڑے ہٹا کر جو ہے اس جگہ سے جو ہے آدمی استمتاع حاصل نہیں کر سکتا ان خاص ایام کے اندر۔ تو اس لیے فرمایا کہ ولا تقربوهن حتى يطهرن، بیویوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو یہاں قریب نہ جانے کا مطلب یہی ہے کہ ان سے صحبت نہیں کر سکتا، مجامت نہیں کر سکتا۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، ہاں جب وہ خوب پاک ہو جائے تو پھر جو ہے آپ ان سے مجامت کر سکتے ہیں۔ خوب پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بیوی اگر یہ خاص ایام رہے ہیں 10 دن سے کم، 5 دن 7 دن 8 دن رہے ہیں، تو پھر اس وقت جانا قریب ہوگا جب بیوی خوب غسل کر لے یہ ایام ختم ہو جائیں، خون آنا بند ہو جائے، اس کے بعد غسل کر لے، تو غسل کرنے کے بعد جو ہے آپ کے لیے جانا جائز ہوگا۔ اور اگر یہ ایام رکتے ہیں 10 دن مکمل ہونے پر، کہ 10 دن مکمل ہو گئے ہیں پھر یہ ایام رکے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے جانا جائز ہو جائے گا۔ جو بھی خون رکے گا تو اس کے بعد آپ کے لیے جانا جائز ہوگا، چاہے غسل نہ بھی کیا ہو۔ اس لیے کہ آپ جب 10 دن پورے ہو گئے ہیں تو اب جو ہے نا آگے یہ تو یقینی بات ہو گئی کہ اب آگے حیض نہیں آ سکتا، حیض کا خون نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے بعد جو ہے بیوی کے پاس جانا جائز ہے۔ فَإِذَا تُطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، کہ جب وہ خوب پاک ہو جائے تو اب تم جو ہے ان کے پاس جا سکتے ہو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ویحب المتطہرین، اور پاک رہنے والے کو پسند کرتے ہیں، کہ ان ایام کے اندر پاکی کا خاص جو ہے اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ